قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین اور برادران ایمانی، میں سب سے پہلے تو آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، بالخصوص جو اراکین ہیں، ٹرسٹیز اور دیگر مینجمنٹ سے متعلق افراد کے جنہوں نے مجھ کو یہ اعزاز بخشا ہے اور یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے آؤں اور اپنی کلمت بیانی سے آپ کا وقت خراب ہی کروں، کیونکہ آپ نے اتنے دور سے بلایا ہے اور اگر آدمی جب بلاتا ہے تو پھر پھنس بھی جاتا ہے کہ اب کیا کریں، 10 دن تک تو ان کو برداشت کرنا ہی ہے، تو وہ تو باقی کی مجبوری ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ اس دوران ہو سکتا ہے یہ دعوت نامہ میں اس میں پھر آپ کے سامنے یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اور خاص طور سے بمبئی کے حضرات نے، ہمارے بہت عزیز دوست ہیں وین والے عمران رسول صاحب، انہوں نے ہمیں کئی برس سے بمبئی آنے کی دعوت دی ہے، لیکن ایک میری مجبوری یونیورسٹی کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی وجہ سے آ جاتی ہے کہ محرم میں چھٹیاں لے کے جب ملک کے باہر چلا جاتا ہوں تو کسی بھی نوکری یا جاب میں آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ روز روز چھٹی کسی بھی امپلائر کو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ جب ان فطری بات یہ ہے کہ وہاں بھی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے جو کرنا ہوتی ہے، طلباء کو پڑھانا ہے، ان کو سکھانا ہے، مگر اس بار کچھ مولا کا انتظام ایسا ہو گیا تھا کہ میں نے چھٹی بھی لی، یونیورسٹی نے چھٹی دی بھی، لیکن کینیڈین ہائی کمیشن نے کہا کہ تم بمبئی جاؤ، تمہیں ہم ویزا نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ نہیں کہا کہ تم کو کیوں ویزا نہیں دے رہے، انہوں نے کہا جس ادارے نے تمہیں بلایا اس کی ہم تحقیق کر رہے ہیں اور جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے تو ویزا دے دیں گے، انتظار کرو۔ ان کے انتظار میں محرم ختم ہو گیا، تو میں نے اپنی چھٹیاں وہاں کینسل کی، تو اب یہ موقع فراہم ہوا کہ آپ کی خدمت میں چہلم میں آنا، ہو سکتا ہے مولوی کا انتظام ہو، ورنہ اس کی کیا مجال تھی کہ وہ چھٹی کینسل کر دیتا، کیا اس کی مجال تھی کہ وہ ویزا نہ دیتا۔ تو اس لیے اس اعتبار سے یہ موقع مجھے آپ کی خدمت میں آنے کا حاصل ہو گیا ہے۔ ان میں تو بعض لوگوں نے ہو سکتا ہے کچھ سیریز ہیں جو باہر کی ہیں وہ سماعت فرمائی ہوں، تو میں آج بھی میں نے جب خوجہ مسجد میں نماز ظہرین کے بعد جو مجلس کا عشرہ شروع کیا، عشرہ زینبیہ کی مجلس پہلی پڑھی، اس میں یہ بات کہہ دی تھی کہ فطری بات ہے کہ عام طور پر جس طرح طرز ذاکری اور جو اسٹائل ہے وہ بالکل ایک مختلف اسٹائل ہے مجلس پڑھنے کا، اور ہم لوگوں کا جو ہے وہ ایک کلاس روم ڈسکشن ہے، تو ہم کو وہ ایک عجیب بات لگتی ہے کہ ہم اس طرح چیز چلا بھی نہیں پاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کمزوری پیدا ہو رہی ہے، اور مجمع بھی یہ سمجھتا ہے کہ کچھ دم نہیں مولوی میں، اس لیے کہ اس نے کوئی کافی ہلڑ نہیں مچایا ہے، تو اس کی آپ مجھ سے امید نہ رکھیں۔ باقی جو گفتگو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں انشاءاللہ کل اپنا ای میل ایڈریس بھی یہاں پر لگا دوں گا، اور جو بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں معصوم نہیں ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو اگر آپ بتائیں گے اور وہ کنونسنگ ہوگی تو میں اس کا اعتراف بھی کروں گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ ظہیر صاحب ادھر تشریف لے آئیے، صلوات محمد علیہ محمد۔ سامعین میں سے ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی لے کے آتے ہیں کہ کوئی نہیں کم سے
अर्ज करना है कि वो, और अगर उस पर भी उस वक्त ना हो तो आप बाद में भी बस खाली रेफरेंस दे दीजिएगा कि यहाँ की अरबईन की मजालिस से मुताल्लिक़ है सब्जेक्ट में, इसलिए कि माशाल्लाह मोमिनीन इतना फॉरवर्ड ईमेल भेजते हैं कि अगर वो पढ़ें तो उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ सकते फिर, तो इसलिए उम्मीद तौर पर ये तो मालूम हो जाए कि सब्जेक्ट क्या है लेटर में, ताकि फिर उसको पढ़ के उसका जो मुमकिन जवाब हो दिया जाए और इफ़हाम व तफ़हीम से बात को समझा जाए। देखिए, जो मौजू मेरे जहन में आया कि आज कल के हालात के पेश नज़र आपसे मजालिस में जिसे डिस्कस करूँ, तो उसमें मुझे जो आजकल इस्लाम के ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस लगते रहते हैं और एतराज़ात होते रहते हैं, मैंने इस मौजू को यूँ सोचा कि इसे स्टडी किया जाए, इस्लाम दीन मवद्दत व रहमत, इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम रिलीजन ऑफ लव एंड मर्सी। उस इस्लाम में आम तौर पर लोगों के दिमाग में, इसलिए कि खालिस तौर पर आज जिस तरह के मुसलमान सामने आते हैं लीडरशिप के उन्वान से, और खाली वो अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, उसका जरिया क्या होगा? देखिए, न हमारे लिए किसी बादशाह की सीरत इस्लाम है, हमने आज तक किसी बादशाह के साथ रहमतुल्लाह अलैह कभी नहीं लगाया, हमने बादशाहों की सीरत से इस्लाम नहीं तय किया। हमारी निगाह में इस्लाम वो है जो कुरान ने किताबी सूरत में पेश किया और मोहम्मद व आले मोहम्मद ने अमली सूरत में पेश किया। इतने ही इस्लाम के जिम्मेदार हैं जो मोहम्मद व आले मोहम्मद की सीरत के अकॉर्डेंस में उसके मुताबिक अमल करते हुए करें, उसको भी हम लोग तस्लीम कर लेंगे। लेकिन जैसे ही किसी का अमल कुरान और मोहम्मद व आले मोहम्मद की सीरत से टकराएगा, वो कितनी भी बुजुर्ग शख्सियत हो, कितनी बड़ी टेरिटरी का मालिक हो, कितने दिन उसने हुकूमत की हो, कितने दिन उसकी डायनेस्टी चली हो, हम उसके प्रोटेक्शन के लिए नहीं आए। ना हमें मुगल डायनेस्टी को बचाने की कोई ज़रूरत है, ना हमें बलबन को बचाने की कोई ज़रूरत है। हम वो हैं जो मोहम्मद व आले मोहम्मद का मैसेज है, जो उनकी सीरत है, उसी को हमें बताना है दुनिया के सामने, उसे बचाना नहीं, बल्कि वो तो इसलिए आई है कि दुनिया को और इंसानियत को बचाए। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इस्लाम जो है वो रिलीजन है मर्सी का और मोहब्बत का, लव का, लव एंड मर्सी का रिलीजन है इस्लाम। दीन वो है जिसमें मोहब्बत और रहमत दोनों शामिल है, मवद्दत और रहमत शामिल है। उसके लिए मैंने आपके सामने जो सरनामा करार दिया वो सूरह फातिहा को सरनामा करार दिया, जिसकी पहली दो आयतें तबरुकन आपके सामने पढ़ी। और अब ये कहूँ कि तो बच्चे को भी याद होगी, लेकिन नमाज में तो सूरह का पढ़ना ज़रूरी है, और कम से कम 17 रकत नमाज जो आदमी पढ़ता है तो 10 रकतों में तो सूरह हम पढ़ना ही पड़ जाती है। इसलिए कि तीसरी और चौथी रकत में एक बंदे को या एक मुसलमान को यह इख्तियार है कि वो तस्बीहात अरबा पढ़े, जिसमें 4 तस्बीहें जुड़ी हुई हैं, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 3 मरतबा बेहतर है उलमा के नज़दीक, और 1 मरतबा भी काफ़ी हो जाता है। अगर शॉर्ट वक्त है, मौका नहीं है, तो तीसरी चौथी रकत में 1 मरतबा भी तस्बीहात अरबा पढ़ दी जाए तो कंप्लीट हो जाए। लेकिन पहली दोनों रकतें हर नमाज की, तो 5 वक्त की नमाज हुई, 5 दूनी 10, तो 10 मरतबा तो आदमी को सूरह फातिहा पढ़ना ही पड़ेगी। और उसके अलावा भी अभी मजलिस शुरू हुई तो सूरह फातिहा, इसके अलावा अगर मुस्तहब नमाज़ें पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा। तो वो सूरह फातिहा माशाल्लाह इतनी मरतबा पढ़ा जाता है कि इंसान अगर काउंट करे तो उसकी समझ में आएगा कि वो कितनी मरतबा ये सूरा पढ़ता है। हालांकि हम आपके साथ हम भी शामिल हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं तो ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि सोचते समझने की कोशिश करें, पढ़ो ख़त्म करो। हमारे यहाँ तो कुरान भी और दीन भी कुछ रिचुअल्स का नाम है, कुछ उसके अंदर मंत्र हैं, जैसे खुल जा सिमसिम कहा जाएगा तो दरवाज़ा खुल जाएगा, ये सोच के। यहाँ तक कि दुआएं भी जब पढ़ी जाती हैं, मैं तो देखता रहता हूँ, अब आवाज़ को पढ़ते हैं सब लोग, भाई मिल के पढ़ें, कोई भी नहीं सोच रहा क्या पढ़ रहे हैं। यानी वो चंद आदमियों की बात छोड़ दीजिए जो इस पर तवज्जो देते हैं और गौर करते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कौन है जो मुस्तर की फरियाद को सुने, उसकी दुआ को सुने और उसकी तकलीफ को दूर करे। ये किसी ने नहीं सोचा होगा आया शिफा पढ़िए 5 मरतबा, सबने आया शिफा पढ़ दी। देखिए, एक सबसे बड़ी खराबी जो हमारे यहाँ पैदा होती है, उस खराबी की बुनियाद भी यही है कि हम उनके जाहिर के ऊपर नज़र रखते हैं,
اس کے باطن کے اوپر نظر نہیں رکھتے، جبکہ ظاہر سے زیادہ باطن کی اہمیت ہوتی ہے۔ ظاہر سے یقیناً الفاظ کے پیچھے کچھ حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، ان حقیقتوں تک پہنچنا، ان ریالٹیز تک پہنچنا انتہائی ضروری کام ہے، مگر افسوس کی بات یہ کہ ہوتا کیا ہے کہ ان ریالٹیز تک آدمی نہیں پہنچتا، وہی سامنے پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو نماز پڑھنے میں بھی یہ ہوتا ہے، جب نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوتا تو خیال آتا اچھا نماز پڑھ رہے تھے، اسی نماز میں سارے کیلکولیشنز ہو گئے، سارا نظام ہو گیا، آج یہ ہوا تھا، کل یہ، پرسوں یہ، ساری اسلام سب۔ بلکہ بعض شخصیتیں اسلام میں جنہوں نے مطلب حکومت کی ہے، ان کے لیے ملتا ہے کہ وہ شام کے پورے خراج کا حساب مغرب کی نماز میں کر لیتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ نماز جو فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے، جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر انکم ٹیکس کیلکولیشن کے بھی مواقع ہیں۔ صلوات محمد علیہ تو یہ عرض کرنا ہے کہ جب آپ اس سورے کو غور فرمائیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا، اسی لیے یہ بے وجہ تھوڑی کہ قرآن میں رکھ دیا گیا بالکل پہلا ہی سورہ بنا کر کے۔ دیکھیں جب کوئی کتاب آج بھی شائع کی جاتی ہے تو اس کی جو سب سے اہم چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے رکھی جاتی ہیں۔ اس کا انٹروڈکشن، اس لیے کتاب جہاں سے شروع ہوگی وہیں پر اس کی اہمیت نگاہوں کے سامنے آ جانی چاہیے، ہم کیا چیز پیش کر رہے ہیں وہ سامنے آ جائے۔ تو اس کتاب کا یعنی قرآن جب شروع ہوا اور آغاز ہوتا ہے، کہیں کا بھی قرآن لے آئیے، اس میں سورہ فاتحہ نمبر 1 کے اوپر موجود۔ سورہ فاتحہ آپ نماز شروع کریں ایک مسلمان کی حیثیت سے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کی جو ابتدا ہے، حقیقت کا جو آغاز ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کا جو انجام ہے وہ بھی سورہ فاتحہ ہے۔ اگر آپ اسے تلاش کریں اس کی ابتدا تو وہ بھی سورہ فاتحہ، اور حقیقت کو سمجھیں کہ کہاں ختم۔ اسی طرح ایمان کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوگا، ایمان کا اختتام اور اس کی معراج وہ بھی سورہ فاتحہ پر ہوگی۔ کیوں؟ دیکھیں آپ اس میں تھوڑی سی توجہ اگر فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، یعنی گویا قدرت مومن کی زندگی میں سورج کے دیکھنے کو حرام مانتی ہے جب تک وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے۔ نماز فجر میں پڑھے گا، سورج بعد میں دیکھنا دن کا، سورہ فاتحہ پہلے ہو جانا چاہیے۔ تمہاری زندگی کی اہمیت یہ، اور آرام کے بستر پر جانا نہیں رات میں جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھ لینا۔ یعنی مومن کی پوری عمل کی دنیا سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ پر ختم ہوتی ہے۔ سو جاؤ، اب سونے کی بات آ گئی، مگر سونے سے پہلے سورہ فاتحہ ہو جانا چاہیے۔ ہماری کیا مجبوری ہے؟ ہمارا فاتحہ پڑھ کر فلاں مر گئے، جیسے ہی سورہ ان کا فاتحہ ہے کافر انتقال ہو گئے۔ فاتحہ کی تو یہ معنی نہیں، فاتحہ کے معنی تو کھولنے کے ہیں، تو یہ کھولتی ہے، آغاز کرتی ہے، یہ انٹروڈکشن ہے۔ مگر یہ ایک عجیب بات ہے، آپ پورے قرآن مجید میں آیت، اب جب سے آپ پڑھتے ہیں اس رخ سے بھی غور کر لیجئے گا، تلاش کیجئے گا قرآن مجید میں، اور مجھے دیکھ کے بتائیے کہ کوئی ایسی آیت، ایک سنگل آیت نکالی ہے جس نے مردوں کو مخاطب کیا ہو، کہ اے مردوں میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ کہیں انسانوں کو پکارا، کہیں رسول کو آواز دی، کہیں نبی کو آواز دی، کہیں ایمان والوں کو آواز دی، آدمیوں سے یعنی زندہ آدمیوں سے قرآن نے گفتگو کی، اور ایک دستور العمل دیا، ایک آئین دیا، ایک کانسٹیٹیوشن دیا، ایک ریگولیشن دیا، کاہے کے لیے؟ مرنے کے لیے، زندگی کے لیے۔ مگر قرآن یہاں کب کھلتا ہے؟ اگر 10 آدمی بیٹھے ہوئے کسی دروازے کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہوں تو گزرنے والا پوچھتا خیریت کیا ہوا، کس کا انتقال؟ یعنی اس کا مطلب ہے جس کتاب کو اللہ نے زندوں کے لیے اتارا تھا اسے ہم لوگوں نے مردوں میں تبدیل کر دیا۔ جب کوئی مر جائے تو ثواب کے لیے قرآن پڑھ لیا کرو، حالانکہ اس پڑھنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں، جو نصیحت حاصل کریں گے، جو عبرت حاصل کریں گے، اس کے ثواب کو مردے تک بھیجا جائے گا۔ مگر جو زندہ کتاب تھی وہ مردوں کی طرف موڑ دی گئی۔ جو انٹروڈکشن تھا، جو فاتحہ تھا، اس کے معنی یہ سمجھے گا ان کا فاتحہ ہے، ایک صاحب مر گئے، اس کا مطلب کچھ کھانا رکھا جائے گا، اس پر سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ مردوں سے اس کا کوئی تعلق ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے۔
تو یہ جو جتنی تعویلات ہوتی ہیں یا جو علامتیں یا سمبولزم ہے ہماری زندگی میں، وہ ریچولز میں کھو جاتا ہے. ہم لوگ کچھ علامتوں میں پھنس جاتے ہیں اور انہیں علامتوں سے نکل نہیں پاتے. یہ نہیں ہے کہ ثواب نہیں ہوتا، ثواب ہوتا ہے، مگر ثواب کے ساتھ ساتھ اس کا اصل مقصد زندگی کے لیے. قرآن مجید کے سلسلے میں آپ یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ ابتدا ہے، وہ انتہا کیسے؟ اس کا ثبوت آپ کے پاس موجود ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے ابتدا ہو رہی ہو وہی چیز انتہا پر بھی آپ کو مل جائے. آپ ایک بیج لے کے بوئیے، بھی امرود کا بیج لے لیجیے، امرود کا درخت تیار کرنا ہے اور پیڑ بنانا ہے. سیب کا پیڑ بنانا اور سیب کا بیج لے لیجیے. بیج کیا کرتا ہے زمین کے اندر؟ اگر اسے مناسب زمین مل جاتی ہے، مناسب پانی مل جاتا ہے، مناسب ہوا مل جاتی ہے، تو اس کے اندر بیج میں اخوا پھوٹتا ہے، کوپلیں نکلتی ہیں، تنا بنتا ہے، قدرت اس کی پرورش کرتی ہے یہاں تک کہ وہ پورا پیڑ بن جاتا ہے. پتیاں آ گئیں، ڈالیں آ گئیں، سب ہو گیا، اور آخر میں اس میں سیب لٹکنے لگا. اس سیب کے اندر بیج موجود ہے، امرود. یعنی شروع ہوا تھا ایک بیج سے اور ختم ہوا اسی بیج پر جا کر کے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ابتدا ہوتی ہے وہ انتہا نہیں ہوتی. ابتدا میں وہ ایک تھا، انتہا تک آتے آتے ہزاروں ہو گئے. مگر جس بیج سے ابتدا ہوئی تھی یہ کبھی نہیں ہوگا کہ امرود کے بیج سے ابتدا کریں اور سیب کا بیج حاصل ہو جائے. جس چیز سے ابتدا ہوگی وہی حاصل ہوگا. تو اگر ایمانی زندگی سورہ فاتحہ سے شروع کی جائے اور اسی میں ڈھال دی جائے تو جو اس کا انجام ہونا چاہیے وہ بھی سورہ حمدی والا انجام ہونا چاہیے. تو مومن کی زندگی کی طرف انسان کو متوجہ کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے اپنی حیات کا جب آغاز کرنے لگو، اپنی ایمانی زندگی کا آغاز کرنے لگو تو اس سے شروع کرو. دیکھیں جتنا قرآن ہے، اگر آپ غور فرمائیے گا، اگر ایک مسلمان اپنی زندگی میں صرف سورہ حمد کو ہی بنیاد بنا لے تو جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب ہے ڈیٹیلز، تفصیل ہے، تشریح ہے، انٹرپریٹیشن ہے. مگر وہ کاہے کا انٹرپریٹیشن ہے؟ سورہ حمد کا ہے. اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے آپ کیا فرمایا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سمیٹ دیا گیا ہے سورہ حمد میں. سے نام ہے سورہ حمد اس کا نام ہے، سورہ فاتحہ بھی اس کا نام ہے. جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سمٹا ہوا ہے سورہ حمد کے اندر. اب جو قدرت سمیٹنے میں آتے ہیں، آپ کہیں گے کیسے سمٹا ہوا؟ میں کہتا ہوں ہاں سمٹا ہوا ہے. ایک امرود کے بیج میں یا ایک سیب کے بیج میں پورا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ جاننے والا جانتا ہے کہ یہ دیکھنے میں ایک بیج ہے، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے پرورش کر دیا جائے، اس کا نرشمنٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر پورا درخت چھپا ہوا ہے. اس ایک بیج کو نہ دیکھیے، ایک اسپرم میں نہ جانے کیا کیا چھپا ہوتا ہے. تو اس لیے اس ایک بیج کو آپ دیکھ رہے ہیں. مولا فرما رہے جو کچھ قرآن میں ہے اگر اسے سمیٹا جائے تو وہ سب سورہ حمد میں، یعنی سمیٹیں گے تو وہ سورہ حمد موجود. اسی لیے گویا ہر مسلمان کو ذہن عالی میں محفوظ رہے. قرآن کا عالم بنایا گیا ہے محض اس بنیاد پر اگر سورہ حمد صحیح سمجھ لے تو عالم قرآن ہے. باقی سب تو ڈیٹیل ہے. جس کو سورہ حمد صحیح معنوں میں سمجھ میں آ گئی اس کا مطلب ہے کہ وہ عالم قرآن ہے، کیونکہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ سمٹا ہوا ہے سورہ حمد میں. اور مولا نے فرمایا چلو اس کو بھی اب سمیٹتے ہیں. جو سورہ حمد میں ہے وہ سب سمٹ کے آ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، جو ہر جگہ آغاز ہے. ہر سورہ میں جس کو آغاز کے طور پر رکھا گیا ہے، ابتدا کے طور پر سورہ حمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمیٹا ہے قدرت نے تو اس با میں، بھئی وہ تو عربی والے با کہتے ہیں، ہمارے اعتبار سے وہ بے ہے، تو ہم تو بے ہی کہیں گے. تو وہ بے جو ہے اس کے اندر سمٹا ہوا ہے. اور جس کو قدرت نے بے کے اندر سمیٹا ہے اسے اس نقطے کے اندر لا کے رکھ دیا جو بے کے نیچے ہے، اور ارشاد فرمایا وہ نقطہ میں ہوں. بات شروع ہوئی تھی قرآن سے، قرآن سمٹنا شروع ہوا. جب قرآن سمٹا تو سورہ حمد میں، سورہ حمد سمٹی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمٹا تو بے میں، اور بے جب سمٹے گا تو اس نقطے میں جو بے کے نیچے ہے. اور مولا فرماتے وہ نقطہ میں ہوں. میں سے مراد خالی علی ابن ابی طالب نہیں، چہاردہ معصومین کی ہر ذات اس کی نمائندگی علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے کہ جیسے علی ویسے حسن، جیسے حسن ویسے حسین، جیسے حسین ویسے زین العابدین. یعنی اگر ہمیں سمجھ لو، ہماری سیرت کو دیکھتے چلے جاؤ، وہی سورہ حمد کی تفسیر ہے، وہی قرآن کی تفسیر ہے. صلوات علیہ محمد. اب آپ کو
वजह मैं आपसे कहूँ एक अजीब बात है, देखिए ये लफ्ज जो बनाए गए, हरूफ जो बनाए गए, अल्फाबेट्स बने अरबी ज़बान के, तो जो लोग लिंग्विस्टिक के माहिर हैं वो कहते हैं कि शुरू में इंसान ने जो तरक्की की है, इल्मी तरक्की की, तो वो पहले हरूफ नहीं जानता था, अल्फाबेट्स नहीं जानता था। वो जब किसी चीज़ को बताना चाहता था तो उसकी तस्वीर बना देता था। तो अरबी ज़बान में बैत दिखाना है उसको, घर, तो जब बैत उसको दिखाना है तो वो एक घर की शक्ल बनाएगा। अब जब डेवलपमेंट हुआ ना, फितरी बात यह है कि हर जगह जहाँ घर दिखाना हो, इतना बड़ा मकान दिखाया जाए, तो तहरीर में एक तो यूं ही कागज वागज अवेलेबल नहीं है, कहाँ पर बनाया जाए, कैसे लिखा जाए। जो पुरानी तहरीरें मिस्र वगैरह में मिलती हैं, यहाँ तक कि मौला ने उसका पास आपके मुकद्दमात में और उस तरह की बातें सामने आई तो हल भी फरमाया है कि ये तहरीर किस ज़माने की है और उस ज़माने का तरीक़ा क्या था और इस तहरीर के मानी क्या है, जैसे उसने फरमाया। तो अब अगर ये बैत के को आप कहें तो उन्होंने बैत को जब फिर समेटा कि कैसे बनाए, तो देखिए घर में क्या होता है ना, दीवारें होती हैं, तो यूं जो शक्ल आई बे की, वो बैत में दीवार की शक्ल बनाई उन्होंने इस तरीके से। लेकिन ये दीवार बनाए ऊपर नीचे, नीचे का फर्श, ये बन तो गया बे, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी मजबूरी क्या है कि अरबी ज़बान के एतबार से इधर से नुक्ता उधर गया, जो पॉइंट्स उसके ऊपर लिखे होते हैं, और उधर वो मामला गड़बड़ाया। ते में और बे में खाली फर्क इतना ही है, वो हमारे हिंदी के लोग बाज़ औक़ात मज़ाक भी करते हैं कि भाई उर्दू का क्या कहना, एक नुक्ते से खुदा जुदा हो जाता है, यानी खुदा का नुक्ता ऊपर न लगा नीचे लग गया तो जीम बन गया खे, तो खुदा न पढ़ा जाएगा, जुदा पढ़ा जाएगा। तो एक नुक्ता अगर सही से गलत हो जाए तो खुदा से जुदा हो जाए। बल्कि उसमें जो खत शिकस्त वगैरह हुआ करता था, बुजुर्ग तशरीफ फरमा है तो जानते हैं कि पहले जब लिखा जाता था तो बहुत से लोग, बल्कि उसमें कहा भी जाता है कि हुक्मा पैरवे नुकत नकुलन, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो नुक्ते की पैरवी नहीं करते कि इसमें यहाँ है या नहीं, वो अंदाजे से समझ लेते हैं कि अगर ये नहीं भी है तो इसके क्या मानी है, ये आप लिखा है या आप लिखा है, ये वो अंदाजे से समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। वो एक साहब पुराने इसी तरह के उन्होंने दरख्वास्त दी एक अफसर के सामने, उर्दू में दरख्वास्त गई। अफसर साहब बेचारे का ये हाल था कि वो थोड़ी बहुत उर्दू सीखे हुए थे, वो दरख्वास्त उन्होंने देखी, उनका हुजूर आपने यहाँ पर नुक्ता नहीं लगाया, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ नहीं लगाया। बेचारे दरख्वास्त वापस लाए, फिर लगाया गया, फिर ले गए, देखा फिर उन्होंने कि साहब यहाँ नुक्ता रह गया, यहाँ रह गया। तीसरी दरख्वास्त लिख के ले गए, कहीं कोई नुक्ता नहीं, पूरी गायब सब। उन्होंने कहा आपकी तो आपने कमाल कर दिया, कहीं नुक्ता ही नहीं लगाया। उनका हुजूर ऊपर देख लीजिए, इतने सब रखें जहाँ चाहे उन्होंने बहुत से नुक्ते करके डॉट 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 लगा दिए, कहा आप हस्ब जरूरत जहाँ आपको जी चाहे वहाँ लगा दीजिए। सलावत भेजे मोहम्मद। एक बात ये आपको मानना पड़ेगी और आप जानेंगे कि जब तक नुक्ता ना हो सही शिनाख्त नहीं हो सकती कि ये है क्या। तो अब अगर बे को बे बनाना है तो उसके नीचे नुक्ता होना चाहिए, और अगर नुक्ता हटा दें तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हर्फ बे है या ते है या से है, और उर्दू में तो बे भी हो जाएगा, बल्कि उर्दू में तो टे भी की भी जरूरत पड़ेगी कि इसके ऊपर तो रिंग गोल बना हुआ था, वो आदमी इस चक्कर में पड़ जाएगा कि असल में क्या लिखा गया है नहीं समझ सकता। इसका मतलब है कि बे की मानवियत उस नुक्ते के अंदर छुपी हुई है जो नीचे रखा है। अब बहुत फरमाइएगा कि जब ये कहा था कि जो कुछ है वो उस नुक्ते में है, तो बे की मानवियत उस नुक्ते में छिपी हुई। अच्छा एक बात आप अंदाजा फरमाएं और फिर उस रुख को गौर फरमा लीजिएगा। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के एनालिसिस करिए, इसमें है क्या क्या, बे को अलग कर लीजिए। एक अरबी जबान का लफ्ज है इस्म, इस्म के मानी नेम, नाम। अल्लाह, अल्लाह का नाम तमाम ज़बानों में जो खास नाम है, जो खालिस अल्लाह का कह के सिवाय उसके किसी के लिए नहीं इस्तेमाल होता। करीम अल्लाह है मगर और लोग भी करीम हो सकते हैं। खालिक अल्लाह है मगर और लोग भी खालिक हो सकते हैं। इसीलिए कहा भी अपने को फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, जो तमाम खल्क करने वालों में अहसन है, सबसे अच्छा है। तो करीम कोई और भी हो सकता है, रहमान रहीम कोई और भी हो सकता है, मगर अल्लाह सिवाय उसकी ज़ात के कोई नहीं। तो उसका एक इस्म हुआ, एक अल्लाह हुआ। उसकी सिफात है अर्रहमान और रहीम, ये चार लफ्ज हैं, इस्म, अल्लाह, रहमान और रहीम। कोई मानी है? मैं कहता हूँ भाई हटा दीजिए, अब आप मानी बताइए। इस्म, अल्लाह, अर्रहमान और रहीम। जैसे बच्चे शुरू शुरू में बोलना सीखते हैं ना, तो वो पूरी बात नहीं बता पाते हैं,
تو وہ خالی لفظ بولتے ہیں. اب اگر آپ سمجھ سکیں کنیکٹ کر سکیں تو واہ واہ تعریف آپ کی ہوگی, اور اگر آپ کنیکٹ نہ کر پائیں, بے نہیں ہے خالی نام اللہ رحمان رحیم. اس پورے ابھی یہ جملہ بن ہی نہیں پایا, یہ 4 لفظ ہیں جو بنے ہوئے ہیں. بس جیسے ہی اس میں بے جڑتا ہے عربی زبان میں, اس کے معنی ہو جاتے ہیں کہ سہارا لیتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. یعنی ادھر بے لگا ان 4 لفظوں کے ساتھ, اور ادھر بے نے اس کو ایک بامانی جملہ بنا دیا. اس کا مطلب مولا نے فرمایا کہ جو کچھ ہے وہ اس بے میں سمٹا ہوا ہے. اگر بے نہ ہو تو یہ 4 لفظ ہیں معنی نہیں رکھتے. یہ اس کے کچھ بھی معنی لیے جا سکتے ہیں, اللہ بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, مگر ادھر بے لگا اور بے کے آنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ معنی دے دے گا کہ سہارا لیتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. سب معنی آتے چلے جائیں گے, اور بے میں بھی کوئی معنی نہیں آئے گا اگر نقطہ نہ ہو. اس کا مطلب اگر نقطہ آئے گا تو ساری معنویت جملے کے اندر پیدا ہو جائے گی, ایسی معنویت کی جس کی تقریباً ہر سورے میں ضرورت ہے. صلوات بھیجے محمد و آل اچھا صاحبان نظر ہے, اب تو ماشاءاللہ ممبئی میں اور اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ترقی یافتہ, انہوں نے دوسری جگہوں پر تو وہ خبریں بعدیں پہنچتی ہوں گی, یہاں پہلے جو آج کل تو کمپیوٹر میں اور جو جب سے شروع ہوا مائکرو چپس وغیرہ, ان میں ہوتے ہی کیا ہے, خالی نقطے ہی نقطے ہوتے ہیں. اتنی سی چپ ہے اس میں سب خالی نقطے لگے ہوئے ہیں. جو نہ جانتا ہو اس کے لیے وہ خالی ایک پوائنٹ ہے, ایک ڈاٹ ہے. بلکہ بعض اوقات جو اسپائن کی جاتی ہے تو پوری مائکرو فلم جب بنائی جاتی تو ایک نقطے میں سمیٹی جاتی ہے, اور یہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون والا 5واں ہے کہ 12واں ہے کہ 14واں ہے, کون سا نقطہ ایسا ہے جس کے اندر اصل بات چھپی ہوئی ہے. دیکھنے میں وہ ایک سیدھا سا خط ہے, لیکن جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ اس نقطے کی اہمیت اور عظمت کو پہچانتا ہے. وہ باقی نقطوں کو نہ دیکھے گا, وہ اسی نقطے کو دیکھے گا, اسے انلارج کرے گا, سارا پیغام مل جائے گا. قدرت نے قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ لیا وہ مسلمانوں کے سر نہیں چھوڑا, پتہ نہیں کیا ہو, بلکہ اسی نقطے کے اندر سمیٹ دیا. نقطہ باقی رکھوں گا, قرآن بھی باقی رہے گا. جیسے اس دور کے لیے علی ابن ابی طالب تھے, ویسے ہی صحیح آج کے دور میں بھی ایک نقطے کو پردہ غیب میں قدرت رکھے ہوئے ہے کہ نقطہ محفوظ ہے تو قرآن بھی محفوظ ہے. ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے, وَنَحْنُ لَهُ حَافِظُونَ, ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے. صلوات بھیجے محمد اور اس کے اندر عجیب بات ہے جس کی طرف اگر آپ غور فرمائیں گے تو ایک ادب پہلو نکلے گا کہ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ بے شروع ہوا تھا بیت سے, بے کو گھر سے, بیت مانی بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں, تو بے کا آغاز پہلے گھر کی دیواریں بنائی گئیں, پھر اسی سے بے بن گیا, اس کے نیچے نقطہ آ گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ نقطہ ہوں, اس نے اس بیت کا بھی تعارف کرایا کہ وہ بھئی ہر نقطہ ہر جگہ نہیں ہوتا, گھر جیسا ہوتا ہے ویسے ہی نقطہ ہوتا ہے. تو اب میں یہ کیوں کہوں کہ ولادت علی ابن ابی طالب بیت اللہ میں ہوئی, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بیت اللہ میں اس نقطے کی ضرورت تھی جو بیت اللہ کے لائق ہو. اسی لیے جناب ابو طالب کے نسیم امروہمی نے فرمایا ہے کہ انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ, انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ. یہ وہ تھے جنہوں نے نقطہ اس کے اندر دے دیا, اگر یہ نہ ہوتے تو بائے بسم اللہ کے نیچے نقطہ نہ ہوتا, ان کے دم سے نقطہ آیا. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ ولادت امیر المومنین جہاں تمام فضائل و کمالات میں نقل کی جاتی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ یہ مولا کی عظمت کا اظہار تھا کہ پروردگار نے اپنے گھر میں علی ابن ابی طالب کو پیدا کیا. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بتائیے نقطہ معنویت دے رہا ہے یا گھر معنویت دے رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے گھر جب تک علی نہیں آئے تھے وہ معنویت نہیں رکھتا تھا, ادھر علی کی ولادت ہوئی ادھر اس پہ معنویت پیدا ہو گئی. یہ نہ سمجھیے کہ کعبہ زیادہ اہم ہے, بلکہ جو کعبے کے اندر پیدا ہوا ہے وہ زیادہ اہم ہے. اسی لیے جناب قیس صاحب نے زنگی پوری نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ علی و کعبہ میں فرق ظاہر نگاہ باطن سے غور کر لو, مکاں مکاں ہے, مکی مکی ہے, صدف صدف ہے, گوہر گوہر ہے.
سیپ جس کے اندر موتی ہوتا ہے وہ موتی سے زیادہ اہم نہیں ہوتی. تو مکان کی اہمیت مکین کے مقابلے میں نہیں ہے. کتنا بھی قیمتی مکان ہو, ماشاء اللہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کہیں سی شہر میں کروڑوں روپے کا مکان موجود ہے, مکان زیادہ اہم ہے یا وہ زیادہ اہم ہے جو مکان میں رہ رہے ہیں؟ تو یہ علی ابن ابی طالب کو قدرت نہیں لا رہی تھی بلکہ اپنے گھر کی اہمیت کے اندر اضافہ کر رہی تھی. صلوات محمد وعلی محمد. اس لیے میں آپ سے ایک خدمت درس کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قدرت نے سورہ حمد کے اندر اتنی پاکیزگی کے ساتھ اتنے کم اس کے اندر الفاظ اور سارے مطالب سمیٹ کے رکھ دیے, مگر اس کی جو بنیاد بنائی قدرت نے, بھئی اللہ کے تو 99 نام ہیں جو بیان کیا گیا, اور اس کے علاوہ بھی آپ دعائے جوشن کبیر جب پڑھتے ہیں تو دیکھیں کس کس رخ سے پروردگار عالم کی صفات یا معصومین نے اپنی دعاؤں میں جو بیان کی, مگر اللہ نے اپنی 2 صفتوں کو پسند کیا ایسا کہ جس کو ہر سورے کے آغاز میں رکھا اور سورہ حمد میں 2 بار رکھا. ایک مرتبہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا, اور دوسری مرتبہ کیا کیا کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد پھر الرحمن الرحیم, یعنی اپنے رحمان ہونے کا اعلان سورہ حمد میں 2 مرتبہ کیا, اپنے رحیم ہونے کا اعلان سورہ حمد میں 2 کیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس دین میں بار بار اللہ کے رحمان ہونے کا اور رحیم ہونے کا ذکر کیا جائے, اس دین کا دہشت سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ دیکھیں ایک بات اور بھی ہے, ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا ہوا, میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن بعض اوقات بہت سے مولوی صاحبان ایسا ہوتا ہے کہ بجائے وہ رحمانیت اور رحیمیت کے اوپر زور دینے کے اللہ کی دہشتی کا سکہ بٹھلا دیتے. ڈرو اللہ سے. کہ ڈریں کیا بھائی, کوئی ہم تو وہ خالی گنڈوں سے ڈرتے ہیں کہ کب بے ادبی کریں, کب شرافت کا جامہ اتارتے ہیں, چوروں سے ڈرتے ہیں, ڈاکوؤں سے ڈرتے ہیں, بدمعاشوں سے ڈرتے ہیں. وہ تو محبت کرنے کی چیز ہے, خدا سے ڈریں کیوں؟ جہاں پر وہ ڈرنے کی, دیکھیں ایک عجیب بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, امیر المومنین کی سے جیسا شفیق انسان آپ سوچ سکتے ہیں کون ہے؟ کوئی نہیں اندازہ کر سکتا کہ آپ کی شفقت کیا تھی, جانوروں پر, انسانوں پر, سب پر آپ کی شفقت کے ثبوت ملتے ہیں. مگر مولا کائنات کے لیے آپ کے خاص جو اصحاب تھے وہ بھی آپ کی جلالت کی وجہ سے نظر ملا کے آپ سے بات نہیں کر پاتے تھے, ڈر کی وجہ سے نہیں, عظمت کی وجہ سے. تو خدا سے جو کہا جا رہا ہے اس کی عظمت کا احساس جب ہو جائے گا تو آدمی, جو انسان اپنے باپ سے یا اپنے دادا سے ادب و احترام اور محبت کرتا ہے, اب تو زمانے بدل گیا, اب تو ڈیڈ ہاؤ آر یو, ڈیڈ یور فون, ایسا بھی جگہ نہیں ہو گیا. مطلب اس کو قربت سمجھی جاتی ہے. پہلے تو ابا جان اور بابا جان نہ جانے کتنے اس کے اندر القاب لگائے جاتے تھے, وہ آ جائے تو آدمی کھڑا ہو جاتا تھا, سگریٹ پی رہا ہو تو جیب میں رکھ لے چاہے جل جائے, مگر یہ کہ والد کے سامنے کہیں ذرا سا اظہار نہ ہونے پائے. کیا یہ دہشت کی وجہ سے ہوتا تھا؟ یہ باپ کی محبت تھی, یہ دہشت نہیں تھی اس کی. ویسے ہی خدا قابل محبت ہے, وہ اپنے بندوں سے محبت. بخدا اگر محبت نہ کرتا ہوتا تو جتنے آدمی بیٹھے ہیں ایک آدمی بھی ایسا نہ ہوتا کہ قابل معافی مانا جائے. معصوم کی بات نہیں کرتا, بلکہ معصوم نے تو اپنے کو خود ہی سرنڈر کر دیا. میں وہ لاؤں گا آپ کے سامنے کہ کیسے معصوم نے کہا, آپ بتائیے کون آدمی ہے جس نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی؟ وہ کتنی بار ایک ہی غلطی بار بار کی, کبھی توبہ کی, کبھی پھر وہی غلطی, پھر توبہ کی, پھر وہی غلطی, پھر توبہ, پھر وہی غلطی. تو اگر خدا اسی طرح ہوتا جس طرح سے ڈرو ڈرو, تو اب تک تو تیا پاچا ہو چکا ہوتا, آدمی کا موجود ہی نہ ہوتا. یہ اس کی شفقت ہے, اس کی رحمت ہے, بار بار موقع دیتا ہے توبہ کرو. یعنی دیکھیں ایک عجیب کیفیت پروردگار عالم کی آپ کو نظر آئے گی. آپ کے توبہ کے معنی ہوتے ہیں پلٹنے کے. آپ جب توبہ یعنی گناہوں کی طرف سے پلٹتے ہیں تو آپ کہلاتے ہیں تائب ہوئے. ایک آدمی میں ایک بری عادت تھی, وہ اللہ کی بارگاہ میں توفیق پائی, اس کو اس نے چھوڑ دیا, وہ کہلاتا ہے تائب. اور اللہ کا خود اسم ہے تواب. تواب ہے اس کا مبالغہ, ہائپربول ہے, بار بار پلٹنے والا. یعنی بندہ پلٹنے والا ہے, خدا بار بار پلٹنے والا ہے. معصوم نے فرمایا
بندہ جب ایک مرتبہ خدا کی طرف پلٹتا ہے گناہ کی طرف سے تو خدا اس کی طرف 2 بار متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک بار اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پلٹواتا ہے، دوسری بار جب وہ توبہ کرتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ بندہ اس کی طرف ایک بار آتا ہے، خدا اس کی طرف 2 بار پلٹتا ہے۔ اگر یہ اس کی رحمت نہ ہوتی، اس کی مرسی نہ ہوتی، اس کی شفقت اپنے بندے پر نہ ہوتی، اور وہی دہشت ہوتی اور وہی یعنی ایک طرح کا جبر ہوتا، تو کیا ضرورت تھی اس کو کہ اس کو پلٹائے اور دیکھے اور معاف کر دے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ چاہتا ہے، تلاش کرتا ہے کوئی بہانہ مل جائے، یہ بندہ توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، اسے معاف کر دوں۔ اسی لیے دیکھیں انسان وہ اپنی جو اس کی کیفیت ہے اس کو نہیں بدلتا، اپنی رحمانیت اور رحیمیت کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے سجیشن دیا ہے اللہ کو۔ جب ان کو فرعون روز کہتا تھا یہ معجزہ دکھاؤ، وہ معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاتے تھے جناب موسیٰ، من نہیں مانتا تھا۔ ایک دن مناجات کرنے کے لیے گئے، آدمی تھے، نبی تھے، خالص تھے، اللہ کے لیے انہوں نے کہا، کوئی ان پر اعتراض نہیں، لیکن جیسے ہم سوچتے ہیں انہوں نے بھی سوچا، ہم بھی تو کہتے ہیں مولا کو بہت سجیشن ہم لوگ بھی دیتے ہیں، یہ کرنا چاہیے تھا، رسول اللہ کو کہاں شادی کرنا چاہیے تھی ہم بتاتے ہیں، کیوں نہیں کرنا چاہیے تھی، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، امیر المومنین کو کیا کر دینا چاہیے تھا۔ یہ محبت ہی ہوتی ہے۔ ارے بھئی یہ تو اتنا تو سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ عقل کامل تھے، پرفیکٹ ریزن تھے، ان سے زیادہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، مگر بندہ اپنی محبت میں جناب موسیٰ نے اللہ کا پالنے والے یہ فرعون بخاری اس کا رزق بند کر دے، دماغ درست ہو جائے گا، روٹی بند۔ اگر روٹی ہونے سے تھوڑی کام چلتا ہے، لیکن کتنے بیچارے ہیں یہاں سے اترتے ہی نہیں، پانی نہیں نیچے اترتا، غذا نہیں نیچے اترتی، یہ تو اس کا رحم ہے نا کہ غذا کا نیچے اترنا، ہاضمے کا درست رہنا، اس کا سارا کام آپ کے علم میں ہے کہ انسان اتنا مجبور و معذور ہے۔ اگر آپ کبھی سوچیں پورا جو نظام چل رہا ہے آپ کی زندگی کا نظام چل رہا ہے، سب اس کی رحمت اور کرم سے چل رہا ہے، اور خدا اگر اس نے کہیں حوالے کر دیا تھا بھیا صبح اٹھنا تو ذرا یہ ہارٹ والا سوئچ دبا دینا، اپنی مشین چلا دینا، چالو کرنا، اور دیکھو یہ دیکھو اس کے اندر کڈنی والے کو ادھر سے دبا دینا فلاں، تو کتنیوں کو تو آپ سوچتے کہ ارے وہ بھول گئے، جلدی میں نہیں دبایا، 3 منٹ دیر ہو گئی، انتقال کر گئے۔ ہارٹ کا فنکشن صبح انہیں بیٹری چارج کرنی تھی، کتنوں کے موبائل کی بیٹری اسی میں گڑبڑا جاتی ہے، آج بھول گئے تھے چارج نہیں کیا۔ تو اگر اللہ نے 3-4 سوئچ آدمی کے حوالے کر دیے ہوتے ہیں کہ اپنے باڈی کے یہ 3-4 سوئچ آن کر دینا اور آف کر دینا، تو وہ اسی میں انتقال ہو جاتا۔ مگر اس کی رحمت اور شفقت ہے کہ جو کام ڈیلیکیٹ ہے، خالقیت کے اعتبار سے ہے، وہ تو آپ کے سپرد ہی نہیں کیا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہارٹ بیٹنگ کتنی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں کڈنی کیسے فنکشن کر رہی، پوری زندگی مر جاؤ گے اپنا دل نہیں دیکھ پاؤ گے، زندگی گزار کے انتقال ہو جائے گا، اپنی کڈنی نہیں دیکھ پاؤ گے، جسم کے وہ تمام اندرونی اعضاء جو اپنا سارا کام کر رہے ہیں تمہارے خادم بنے ہوئے، کچھ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ سب اس کے حکم سے تمہارے خادم بنے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں، یہ اس کی خلاقیت ہے۔ تو جب جناب موسیٰ نے سجیشن دیا بند کر دے کھانا، اس کا دماغ اس کا درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ سے، موسیٰ وہ اپنی بندگی بھول گیا، ہم اپنا رازق ہونا بھول گئے، یعنی اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ بندہ ہو کے اپنے کو بندہ نہیں مان رہا، تو میں نے رزق کا وعدہ کیا ہے، میں رازق ہوں، اور اس کے بعد میں بھی یہی کروں کہ میں رازقیت اپنی ختم کر دوں، تو برابری پر ہوگی۔ اس نے بندگی چھوڑ دی، میں نے رزاقیت چھوڑ دی، تو یہ میری رحمانیت کے خلاف ہے۔ اگر میں نے رازق بننے کا وعدہ کیا ہے تو وہ نافرمان ہے، تو ہوا کرے ہم اپنی طرف سے جو ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا اس فرض سے ہٹنے والے نہیں۔ صلوات علیہ محمد و علی محمد۔ تو یہ تصور جو پیدا ہوتا ہے، کیوں پیدا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں؟ ہماری فکر جو ہوتی ہے وہ اس رخ سے چلتی ہے کہ ہم اس خدا کی رحمانیت اور رحیمیت جو اس کی بنیادی صفت ہے، جسے اس نے قرآن کے اندر پسند کیا اور بہترین سورہ جو قرآن کا قرار دیا، اس کا سرنامہ قرار دیا اور اس کی ایک آیت کے طور پر قرار دیا۔ بھائی کم سے کم آپ اپنے اعتبار سے، یہ ایک فقہی اختلاف ہے، ہمارے یہاں ہر سورے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ ہے، یہ کسی سورے کی اضافی آیت نہیں ہے، ہر سورے کا یہ حصہ ہے، اور سورہ توبہ میں نہیں ہے، اللہ کی مسئلہ جہاں نہیں رکھا وہاں نہیں پڑھتے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ سورہ توبہ میں، یہ بھی ایک بات آئی کہ سورہ توبہ میں غضب کی آیات تھیں،
اس لیے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رکھا گیا، کیونکہ ایک طرف تو اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ کیا جائے اور اس کے نیچے پھر غضب کی آیات شروع ہو جائے۔ میرے بعض جگہوں پر اس کے خلاف موجود ہے، میں اعتراض اس بات پر نہیں کرتا ہوں، لیکن تبت یدا ابی لہب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے۔ ویل للمصلین، ان نمازیوں کے اوپر لعنت ہو جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، ویل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو اگر یہ لاجک اگر لی جائے تو بعض جگہوں کے اوپر جہاں آیات غضب سے سورہ شروع ہو رہا ہے اس کے اندر بسم اللہ موجود ہے۔ یہ اس کی مصلحت، جہاں چاہا ہے اس نے رکھا ہے، اور جہاں نہیں چاہا نہیں رکھا، نہ جہاں پر اس نے رکھا وہاں سے ہم ہٹاتے ہیں، اور نہ جہاں اس نے نہیں رکھا وہاں پر ہم رکھتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ مگر یہ بات بنیادی طور پر مان لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت اس کا جزو خاص ہے، وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ اب علماء جس معاملے میں جو کہتے ہیں کہ رحم جو ہے، مرسی جو ہے، یہ دونوں لفظ اسی کے ڈیریویٹو ہیں، مگر رحمان وہ خاص لفظ ہے جو خالص اللہ کے لیے استعمال ہوا، یعنی کسی کے لیے نہیں۔ رحیم وہ لفظ ہے جو بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ رحیم ہو سکتا ہے، انسان بھی رحیم ہو سکتا ہے، جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت رحیم ہے، مگر یہ کبھی نہیں کہیں کہ اہل بیت رحمان ہے۔ رحمان خالص اللہ کی صفت ہے، اس صفت کی یہ کوالٹی بتائی گئی، اس کوالٹی میں یہ ہے کہ اس کا وہ رحم اس کی رحمانیت کا اظہار کرتا ہے جس میں وہ اطاعت اور نافرمانی نہیں دیکھتا۔ یہ آدمی فرما بردار ہے، یہ آدمی نافرمان ہے، یہ اوبیڈینٹ ہے، یہ ڈس اوبیڈینٹ ہے، اس بنیاد پر نہیں کرتا۔ جس وقت بادلوں کو اٹھاتا ہے پانی برسانے کے لیے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مشرک کا کھیت ہے، کہ یہ کافر کا کھیت ہے، کہ یہ بے نمازی کا کھیت ہے، کہ یہ نمازی کا کھیت ہے، کہ یہ دشمن کا کھیت ہے، کہ یہ دوست کا کھیت ہے، سب کو ایک طرح سے راب کر دیتا ہے۔ جب رزق دینے پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فرعون ہے کہ یہ موسیٰ ہے، یہ نمرود ہے جو کھا رہا ہے یا ابراہیم ہے۔ یہ اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ جب منزل رحم میں آتا ہے اور رحم کرنے پر آتا ہے، مرسی پر آتا ہے، تو رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عمومی طور کے اوپر سب پر رحم کرتا ہے۔ اسی لیے میدان محشر میں اس نے اپنی بنیاد جس وقت جزا اور سزا کی بنائی وہاں رحمانیت کو نہیں رکھا، وہاں رحیمیت کو رکھا۔ یعنی جب اعمال کے اعتبار سے جزا اور سزا دی جائے وہ اس کی رحیمیت کا تقاضا ہے، اور جب بغیر اس فکر کے کہ عقیدہ کیا ہے، اعمال کیا ہے، کرم کیا جائے تو یہ اس کی رحمانیت ہے۔ یعنی وہ دنیا میں اپنی رحمانیت کا جیسے اظہار کر رہا ہے، قیامت میں اس کی رحیمیت بھی ویسی ہی نظر آئے گی، مگر وہاں فرق ہوگا کیسے اعمال ہیں۔ وہ نبی سب کو جنت لے جائے اور پھر جنت بالکل ممبئی کی طرح کراؤڈڈ ہو جائے گی، سارا مزہ ختم جنت کا۔ صلوات محمد و علی محمد۔ ذہن عالی میں محفوظ رہے کہ قدرت نے اس رحمانیت کو اپنی ذات کے اندر سمو لیا۔ تو جس نظام میں پروردگار عالم اللہ خود اپنے کو رحمان کہہ رہا ہو، بتائیے اس نظام میں دہشت کہاں سے آ جائے گی، اس نظام میں ظلم کہاں سے آئے گا، اس نظام میں زیادتی کہاں سے آئے گی۔ بلکہ ہمیں جو واقعات انبیاء کے سلسلے میں ان کی تعلیم کے لیے، کیونکہ ان کی تعلیم ان کو دینے کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہوتا، نبی کو پڑھانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، یا معصوم سے پڑھے اور یا پھر وہ اللہ سے پڑھے، وہ مکتب الہی کا طالب علم ہوتا ہے، نہ اسے جبرائیل سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ میکائیل سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب شروع ہی میں جبرائیل اور میکائیل آدم کے مقابلے میں نہیں ٹک پائے تو اب اس نبی کے کو کیا پڑھائیں؟ تو اس لیے قدرت نے یہ نظام ان کے سپورٹ نہیں، مگر انہیں تعلیم کیسے دی جاتی ہے، ان کی تعلیم کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ جناب نوح علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، اب اللہ کی رحمانیت دیکھیں، جناب نوح علیہ السلام کے لیے ملتا ہے 900 سال بہت ہوتے ہیں بھائی عاجز آ جانے کے لیے، سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، پوری زندگی سمجھایا۔ اور میں کہتا ہوں اس آدمی کے عاجز آنے کا جس کی بیوی اس کی بات نہ مان رہی ہو، اگرچہ عمومی طور پر نہیں مانتی ہیں مگر نبی کو ناگوار گزر رہا ہے۔ ایک نبی، ایک جناب نوح کا تو تذکرہ نہیں، کسی ایک نبی کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے امتی آئے اور ان کی بیوی سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے، کہا تم آئے کیوں ہو؟ کہنے لگے ان سے دعا کروانے کے لیے، پانی نہیں برس رہا ہے۔ کہنے لگے اگر وہ اتنے ہی پہنچے ہوئے تو ہوتے تو اپنے کھیت میں نہ برسواتے۔ کافرہ تھی
تو اس نے اپنے نبی کے لیے کہا بیٹا ایسا ہے، باپ سمجھا رہا ہے، بیٹا ماننے کو تیار نہیں، جس معاشرے میں آخر میں انہوں نے بد دعا کی کہ یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ان کے اوپر عذاب نازل کر دیں۔ اب نبی کسی سے آپ نے خود رب سے کہے تو بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل آفیشیل ہوتی ہیں کہ جب انہوں نے بد دعا کر دی تو پروردگار عالم نے عذاب بھی نازل کر دیا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے عذاب آیا اور کیوں کر آیا۔ مگر جب عذاب نازل ہو چکا اور کشتی سب ٹک گئی جناب نوح، اللہ نے جناب نوح کی تعلیم کے لیے اب جناب نوح کو حکم دیا مٹی کے گھڑے بناؤ۔ جناب نوح نے گھڑے بنائے بڑی محنت سے، شام کو تیار ہو گئے، حکم ہوا توڑ ڈالو، دوسرے دن پھر بناؤ، کئی دن یہی ہوتا رہا، یہ مٹی کے گھڑے تیار کریں بڑی محنت سے، شام کو اللہ کہے توڑ ڈال، توڑ ڈال۔ آخر انہوں نے کہا پالنے والے جب تک تو کہے گا میں یہی کروں گا، تو کہے گا مٹی کے گھڑے بناؤ میں بناؤں گا، تو کہے گا توڑ ڈالو میں توڑ ڈالوں گا۔ لیکن تکلیف بہت ہوتی ہے، اتنی محنت سے مٹی گونتا ہوں، تیار کرتا ہوں، گھڑے بناتا ہوں، جب شام کو تو کہتا ہے کہ توڑ ڈالو تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ نوح تم مٹی کے گھڑے بناتے ہو، مگر ذرا سوچو وہ میرے بندے تھے جنہوں میں نے خلق کیا تھا، تم ہی مٹی کے گھڑوں کے خالق ہو، تو یہ نہیں چاہتے ہو کہ یہ مٹی کے گھڑے ٹوٹ جائیں، اور تمہاری وجہ سے میں نے اپنے ان بندوں کے اوپر عذاب نازل کر دیا، اس لیے کہ اگر مجھے خود عذاب نازل کرنا ہوتا تو تمہاری سفارش کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے دل کے اوپر کیا گزر گئی، مجھے کتنی تکلیف ہوئی، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انبیاء کو تعلیم دی جاتی ہے، جب نبیوں کے سامنے کوئی بات لائی جاتی ہے تو ان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ قدرت نافرمان بندوں کو، جن کو نبی نہیں برداشت کر پا رہا ہے، ان کو بھی برداشت کر رہی ہے۔ جس خدا کے اندر رحم و کرم کا ایسا جذبہ پنہاں ہو، وہ اپنے بندوں سے کیا مطالبہ کر سکتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ لیکن یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسا جانے کتنے واقعات ہیں جو آپ کی نظر کے سامنے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے قارون ان کا کزن تھا، فرسٹ کزن تھا قارون، جناب موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا بزنس مین تھا۔ جناب موسیٰ نے زکوٰۃ کا حساب بتایا کہ زکوٰۃ ہوگی، اب یہ تو مانی بات ہے کہ جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے اتنا ہی انکم ٹیکس ہوتا ہے، جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے۔ دیکھیے کسی آدمی کی سال بھر کی بچت 500 روپیہ، اس نے کہا خمس نکالو، 100 روپیہ اس نے نکال دیے، حالانکہ اس کو 100 روپئے نکالنے میں اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی 10,000 والے کو 2,000 نکالنے میں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی 10 لاکھ والے سے کہیں خمس نکال دو، وہ سوچتا ہے 2 لاکھ روپے خمس دے دیں، یہ نہیں سوچتا کہ 8 لاکھ ہمارے پاس بچ گئے، وہ 2 لاکھ پر نظر رکھتا ہے جو دینا ہے۔ تو جب قارون کو زکوٰۃ کی پوری مقدار بتائی گئی کہ اتنی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوئی تو پریشان ہو گئے، اتنی زکوٰۃ میں منع کرتے بھائی جس آدمی، چلیے کچھ اس نے مبالغہ بھی مان لیا کہ اس کے خزانے اتنے تھے کہ ان کی کنجیاں جو تھی وہ لادی جاتی تھی اونٹوں کے اوپر، وہ سب صحیح ہے، مگر اتنا تو تھا ہی کہ اس زمانے کا وہ جو بھی مان لیں کہ سب سے بڑا آدمی ہو سکتا ہے دولت کے حساب سے، پیسے کے حساب سے وہ تھا، تو اس کی زکوٰۃ بھی اس نے پورا پلان کیا۔ بس تمام کرتے ہوئے لیکن کہنا چاہتا ہوں، پلان کیا اس نے ایک عورت کو، اب جب آدمی اس مصیبت میں پڑتا ہے نا تو وہ سب کچھ الزامات لگاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، اسے تیار کیا کہ جب جناب موسیٰ آواز دے رہے ہوں، یہ سب باتیں کر رہے تم کھڑی ہو جانا اور ان پر الزام لگانا، جو الزام ایسا ہے کہ کوئی شریف سے شریف آدمی جس کا جواب دینے کو گھبرا جائے گا۔ الزام ایک عورت کہہ رہی ہے، اس کو بھی اس وقت تحقیق کون کرے گا اور کون بتائے گا اور کیا کرے گا۔ وہ جناب موسیٰ جیسے ہی آواز دیتے رہے تو قارون نے کہا ذرا یہ دیکھیے کہ عورت کیا کہہ رہی ہے، وہ تیار کر کے لایا ہی تھا، پیسے دیے تھے اس کو، تو وہ عورت کھڑی ہو گئی اور جناب موسیٰ کی جلالت کا آپ کو معلوم ہے کہ ہارون، جناب ہارون تک ڈرتے تھے ان سے، تو اس عورت کی کیا مجال تھی، آپ نے اسے گھور کے دیکھا، اور یہ جلالت نبوی جو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو عصمت ہوتی ہے، یہ تو نبی جب تک تبلیغ کرتا رہتا ہے، ورنہ اگر وہ اپنی عظمت کا اعتراف کرانا چاہے تو ہاتھ پر کنکریاں بھی آ کر کے تسبیح کرتی ہیں، اس کی شان ایسی ہوتی ہے۔ مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کہہ رہی ہے، وہ کانپنے لگی، کہا قارون مجھے پیسے دے کے لایا ہے اور یہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے اوپر یہ الزام لگاؤں۔ جناب موسیٰ اس سے تو کوئی مطلب ہی نہیں رکھا انہوں نے، قارون بھاگا، اور جو قارون اپنے گھر کی طرف بھاگا تو موسیٰ پیچھے پیچھے، انہوں نے سارے گیٹس بند کر دیا، جتنے دروازے اس کے محل کے تھے سب بند ہو گئے، مگر وہ کیا دروازے جو نبی خدا کی انگلی سے کھل نہ جائے،
بلکہ جناب موسیٰ کی ماں کا نام لوگوں کو نہیں معلوم. کہا جاتا ہے کہ جناب موسیٰ کی ماں کا نام لے لیا جائے تو تالا بغیر چابی کے کھل جائے گا. شاید اسی لیے اس کو راز رکھا گیا ہو کہ موسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا. تو ایسی ماں کا بیٹا جا رہا ہو اور نبی خدا غصے میں وہ جس دروازے کی طرف اشارہ کرتے تھے بولتا ہے کہ پہنچ گیا. اور اب ان کا جلالت, میں نے آپ بتایا کہ جب انہوں نے توریت کی تختیاں پھینک دی تھیں, دیکھا تھا کہ جب گوشالہ کی عبادت کر رہے ہیں آئے تو جناب ہارون کی داڑھی نوچ لی. قرآن نے نقل کیا ہے, لٹک گئے تم کیوں ان کے پیچھے بیچ میں رہے. تختیاں توریت کی پھینک دیں, کئی ٹوٹ گئی اس میں. توریت ان پر پتھر کی تختیوں پر اتری تھی تو ان کا غصہ, اب اس غصے میں تھے اور قارون نے اتنا بڑا الزام لگایا. نبی خدا کو قتل ہو جانا گوارا ہوگا لیکن اس کے کردار کے اوپر کوئی الزام آ جائے, بس جناب موسیٰ نے اس سے دیکھا جیسے اس کو غصے میں زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل لے. زمین نے اس کو نگلنا شروع کیا تو وہ چیخنے لگا, اس نے فریاد کرنا شروع کی. پہلے تو جیسے بہانہ ہوتا ہے کہ تم ہماری جائیداد پر دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو, آپ نے وہ ساری چابیاں بھی لگوا دی اسی کے اوپر, ساری چیز اسی کے سر کے اوپر لاد دو. اور زمین کو حکم دیا. اس نے 70 مرتبہ پکارا, موسیٰ معاف کر دو, ہم سے غلطی ہو گئی, معاف کر دو, زکات دے دوں گا, غلطی ہو گئی, تم میرے رشتہ دار ہو. جناب موسیٰ کا غصہ یہ تھا, جب وہ کہتا تھا آپ کہتے تھے خاموش ابن اللاوی. لاوی جو تھے ان کے بزرگ تھے, تو قارون کا نام بھی نہیں لیتے تھے, لاوی کے بیٹا چپ, بس وہ یہ کہتے جاتے. خود جناب موسیٰ بھی لاوی کی نسل سے تھے, تو فرسٹ کزن تھا نا جناب موسیٰ کا. یہ ہو گیا, اسے نگل لیا, زمین میں چلا گیا. جب موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے پہنچے تو ریگولر جاتے ہی تھے اور انہوں نے مناجات شروع کی تو اس پیڑ سے آواز نہیں آئی, خاموشی ہو گئی. گفتگو ہوتی تھی, جناب موسیٰ کلیم اللہ تھے, بات ہوتی تھی, بس آپ اندازہ کیجئے یہ بات کرنا چاہتے, ادھر سے کوئی صدا نہیں آئی, کوئی آواز نہیں آئی, تو گڑ گڑانے لگے, سجدے میں گر پڑے, رخسارہ اپنے زمین کے اوپر رکھ دیا. پانی والے کیا غلطی ہو گئی, آواز دی جیسے ہی تو درخت سے آواز آئی کہ خاموش ہو جاؤ لاوی کے بیٹے. اب جناب موسیٰ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ پالنے والے اس طرح سے تو کبھی کلام نہیں کیا. کہا موسیٰ 70 مرتبہ اس نے تم سے رحم کی درخواست لگائی, تمہیں اس پر رحم نہیں آیا. یہ تو وہ بدبخت تھا, اگر اس نے مجھ کو 1 مرتبہ بھی پکارا ہوتا تو میں معاف کر دیتا. تم کو 70 مرتبہ اس نے آواز دی, تم نے معاف نہیں کیا اس کو, جبکہ مجھ سے اگر 1 مرتبہ بھی معافی طلب کرتا تو میں قارون کو معاف کر دیتا. وہ بدبختی تھی, تمہیں پکار رہا تھا, معاف کرنے کا حق تمہیں تھا, اس لیے میں نے دخل نہیں دیا. صلوات محمد علیہ وسلم. سیرت ہے, یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کی رحمانیت ہے کہ اتنا بڑا مجرم, اتنا بڑا ملزم, مگر میں کہتا ہوں کہ یہ ارتقاء ہے نبوت کی صفات کا جو آپ کو محمد و آل محمد میں ملتا ہے. اس ارتقاء کو آپ دیکھیے, اور اب آپ ان کی صفت رحمانیت و رحیمیت کو دیکھیے. بتائیے آپ, اگر قاتل سر کے اوپر ضربت لگا چکا ہو, وہ ضربت بھی ایسی معمولی ضربت نہ ہو, تلوار کے اندر ایسی زہر میں تلوار بجھائی گئی ہو جس زہر کو وہ کہتا ہے کہ اگر میں بانٹتا تو آدھا کوفہ ختم ہو جاتا. یہ تو امیر المومنین جیسی ذات اتنی قوت ارادی کی مالک تھی جو 2-3 دن چل گئی, ورنہ کوئی آدمی ہوتا تو وہ اسی وقت جان دے دیتا. ضربت لگی تھی, بھیجے تک تلوار اتر گئی, اس کے بعد اس کو لایا گیا. اب میں کہتا ہوں کہ ایسے موقع پر دیکھیے اس نے قتل کیا ہے. امیر المومنین کا قتل ایک ساتھ کا قتل نہیں ہے بلکہ ایک انقلاب کا قتل کیا اس نے. جس انقلاب اسلامی کو آنا تھا وہ انقلاب اسلامی رک گیا, پیچھے چلا گیا. مولا کو کتنی تکلیف ہوئی, چاہنے والوں کو کتنی تکلیف ہوئی, اسے گرفتار کر کے لایا. اب میں کہتا ہوں کہ ان کو جو اپنی صفات کا قدرت نے مظہر بنایا وہ دیکھیے, دیکھا اس کی مشکیں کثیر ہوئی. اس کی مشکیں کھول دو, مجھے گوارا نہیں, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ کون ہے؟ قاتل ہے. وار کرنے کے بعد یہ قاتل ہے جس کے لیے یہ حکم دے رہے ہیں. جب جس وقت افطار کا وقت آیا اور جراح نے یہ کہا تھا کہ شربت شیر دیا جائے, آپ سنتے رہتے, صرف نتیجہ میں نکالوں گا. دودھ کا شربت لایا گیا تو آپ نے اس دودھ کے شربت کو لینے کے بعد پہلے بات کیا کہی تھی؟ کہا کیا ابن ملجم کو بھی یہ شربت دیا گیا؟ آپ بتائیے ہیومن رائٹس کا, انسانی حقوق کا اس سے زیادہ مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ قاتل کو بھی آدمی کی حیثیت سے وہ سارے حقوق علی ابن ابی طالب دے رہے تھے جو آج آدمی اپنے بھائی کو دینے کو تیار ہے.
وہ حقوق دے رہے تھے قاتل کو. امام حسن کا وہ قیدی تھا, حضرت نے فرمایا دیکھو جیسے بستر پر تم سوتے ہو ویسے ہی بستر پر اس کو سلانا, جو تم کھاتے ہو اسی کو وہی تم اسے بھی کھلانا. کیوں؟ انسان ہے. یعنی قتل کرنے سے, وار کرنے سے انسانی, ویسے ہی جیسے قدرت اپنے نافرمان کو جب سزا دینا چاہتی ہے تو ایسی سزا نہیں دیتی کہ بس ادھر نافرمانی کی اسے ختم کر دیا, بلکہ نافرمان کو معاف کرتی رہتی ہے. اسی کا مظاہرہ علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں, ہم انہیں بلا وجہ نہیں کہتے کہ مظہر جو اللہ کی صفات ہیں اس کا یہ آئینہ بنے ہوئے ہیں, وہ صفات ان میں نظر آ رہی ہیں, بے وجہ نہیں کہا جا رہا ان صفات کو دیکھ. ہم کہتے ہیں ان آپ کو کسی نے کبھی کوئی غلط بات کہہ دی ہو دل سے جاتی نہیں ہے, ذرا سی برائی کر دی تھی, کبھی سختی سے یہیں نوازنے آئے, کچھ جھگڑا ہو گیا, کسی بات پر کچھ کہہ دیا, لاکھ گلے مل لیں, مصافحہ کر لیں, مگر بھول نہیں پاتے. علی ابن ابی طالب کے سر پر اس نے تلوار لگائی ہے, ایسی تلوار جس سے جراح نے کہہ دیا کہ اب وصیتیں کیجیے, بچنے کی امید نہیں ہے. مگر اس کے بعد بھی امیر المومنین کا طرز عمل کیا ہے کہ وہی دودھ کا شربت اسے بھی پلایا جائے جو میں پہلے یہ پی لے تو میں پیوں. یہ وہ صفت بیان کی جا رہی کہ دیکھ کر کے آپ بھی اندازہ کر لیں اب اس سے زیادہ رحمانیت کی صفت کا اور رحیمیت کی صفت کا ارتقا کیا ہو سکتا ہے جو علی ابن ابی طالب میں جو وصیت فرمائی. بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے دامن وقت میں گنجائش باقی نہیں بچی کہ جو وصیت فرمائی اس میں آخر میں آخری پیراگراف ہے, نہج البلاغہ میں موجود ہے, دیکھ لیجیے گا. آخری وصیت جو آپ نے فرمائی ہے ضربت لگنے کے بعد, بنی عبد المطلب کے بیٹوں, عبد المطلب کے فرزندوں, دیکھو اگر میں بچ جاؤں تو میرا اختیار ہے, قصاص کے بارے میں حکم دے رہے ہیں, اگر میں بچ جاؤں تو مجھے اختیار ہے, میں جو چاہے کروں. اس کا مطلب ہے حضرت کی دماغ میں اور تصور یہ موجود تھا کہ اگر وہ بچ جاتے تو ابن ملجم کو معاف کر دیتے. یہ کہا میرا اختیار ہے, اور اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو دیکھو ایک بات یاد رکھنا, اس نے ایک وار کیا ہے, دوسرا نہیں کرنا, بس ایک وار کرنا. اور دیکھو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا, لاش کو غسلہ نہیں کرنا. یہ کس کے لیے وصیت کر رہے تھے؟ کسی خاص بندے کے لیے نہیں, اپنے قاتل کے لیے. لاش کے کو مسئلہ نہ کرنا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا. آخری وصیت میں بھی اللہ کے رسول کی عظمت کو ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ جس دین کے رسول کی شان یہ ہو کہ جو جانوروں کے بارے میں یہ حکم دے رہا ہو. فرمایا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کتے کی بھی اگر لاش ہو, کٹ کھنا کتا جو پاگل ہو جاتا ہے, کاٹتا ہے, تو اس کا مار دینا ضروری ہے کہ مار دیا جائے, انسانیت کو خطرہ ہے. مگر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے, امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ کٹ کھنا کتا بھی ہو, پاگل کتا بھی ہو, تو اس کی لاش کو غسلہ نہ کرنا, ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا. اس لیے دیکھو میرے قاتل کی لاش کے ٹکڑے نہیں کرنا, بس اس نے ایک وار کیا ہے, ایک سے دوسرا وار نہ کرنا. یہ وصیت حسن حسین کو نہیں کی ہے, معصومین کی شان کو سمجھتے تھے. عبد المطلب کی نسل کو کی ہے کہ کہیں نسلی جذبات ابھر کے سامنے نہ آ جائیں. اس کی لاش کو مسئلہ نہ ہونے دینا, اس کی لاش کو ٹکڑے نہ کرنا. یہ جو ذات وصیت کر رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کی نظر میں انسانیت کی عظمت کیا ہے اور رحم کیا چیز ہوتی ہے, مرسی کیا چیز ہوتی ہے. مگر وائے کہ امیر المومنین کی وصیت یہ ہو, اور کربلا کے بن میں جب ہم آ کر کے دیکھیں اور ان لاشہائے شہداء کو دیکھیں, آپ خود بتائیے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام عصر عاشور کے بعد آپ کے جسد مطہر پر کتنے زخم تھے؟ 1951 زخم نقل کیے گئے روایات میں. اس کا اگر کسی کی جسم پر 1951 زخم لائے جائیں تو جسم کا کوئی حصہ بچتا ہے؟ اتنے زخم جسم مبارک امام مظلوم کے اوپر تھے. کتنے تیر جسم میں پیوست تھے اس کا کوئی اندازہ کر سکتے؟ اتنے تیر پیوست تھے کہ جب امام زین العابدین کو غش سے چونکا کر کے پھوپھی نے کہا دیکھو یہ تمہارا بابا آیا ہے, تو امام فرماتے میں پہچان نہیں سکا, تو بابا کہاں ہے؟ لوگ تو اس کو روایت میں یہی ہے کہ وہ ساہی جو جانور ہوتا ہے جس کے جسم میں کانٹے نکلے ہوتے ہیں, کہ کہا مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کوئی آدمی کھڑا ہوا ہو, اتنے تیر پیوست تھے کہ میں پہچان نہیں سکا میرا بابا کہاں ہے. گویا حسین کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ ان تیروں کو اپنے جسم سے نکال سکیں. بتائیے ایسا مظلوم شہید کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہو اس کا لاشا, اور اس کا سر نو کے نیزہ پر آ چکا ہو, تو اب دشمن کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو لڑائی کا مقصد تھا اس کا پورا ہو گیا, حسین قتل کر دیے گئے. مگر اس کے بعد بھی
ملعون جو ہے ابن سعد کہہ رہا ہے، جو کمانڈر ہے یزیدی فوج کا، لشکر والوں ابھی گھوڑے کی پشت سے اترو نہیں، ابھی ان کے لاشیں کو پامال کیا جائے۔ بس ارباب کرم میں آپ سے کہتا ہوں، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ان کی مقدس ذات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گھوڑے دوڑائے گئے، لاش کی پامالی ہوئی، تو جسم امام مظلوم میں ہڈیاں استخوان ریزہ ریزہ ہو گئے۔ مجھے ایک منظر یاد آ جاتا ہے، ایک موقع کے اوپر لاشہائے شہداء کی شان کا عالم کیا ہوا، حسین کے ناصر بخدا ایسے تھے کہ اگر ان کی قوت ہوتی اور طاقت ہوتی تو وہ اپنی پامالی گوارا کرتے، مولا کا لاشا پامال نہ ہونے دیتے۔ مگر کربلا کے عجب منظر نظر آیا عصر عاشور کے موقع پر کہ جب لاشوں کی پامالی کی بات آئی تو یزید کے لشکر کے سپاہی کھڑے ہو گئے، ان قبائل کے جن قبیلوں کے وہ کوفے کے افراد تھے۔ حبیب کے قبیلے کے افراد نے کہا کہ امیر تیرے کہنے سے ہم نے اپنے قبیلے کے ایک سرکردہ آدمی کو قتل کر دیا، مگر اگر اس کی لاش پامال ہو جائے گی تو جب ہم اپنے قبیلے میں واپس جائیں گے تو لوگ کہیں گے تم موجود تھے اور تمہارے قبیلے کی ایک آدمی کی لاش پامال ہو گئی اور تم دیکھتے رہے۔ تو پسر ساتھ کہتا تھا اچھا لاشا ہٹا دو، ہر کے قبیلے والے آگے بڑے، ہر کا لاشا ہٹا دیا گیا۔ آخر میں کہتا ہوں وہاں تو خالی حسین کے قبیلے کا کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ حسین کے قبیلے کا تو جو تھا وہ کربلا کے بدلے پڑا ہوا تھا، سب میں جدائی ہو گئی تھی۔ اور شاید اسی لیے یہ بیان کیا جاتا ہے چاہنے والوں اور داداران امام مظلوم اندازہ کرو، اسی لیے جب جناب عباس کی روایت ملتی ہے، جناب عباس نے جناب علی اکبر کو اپنے وقت آخر بلایا تھا اور کان میں کچھ باتیں کہیں، جب یہ باتیں کہہ چکے، وصیت کر چکے، امام نے پوچھا ہے جناب علی اکبر سے، میرے لال میرے بھیا نے کون سی ایسی بات کہی جو مجھ سے نہیں کہی؟ کون سی ایسی بات تھی؟ فرمایا چچا نے فرمایا تھا اے میرے لال دیکھو